غرض ہے کہ اس موقع پر صحابہ نے اطاعت اور جانثاری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز و قاصر، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اطاعت کے اور جانثاری کے واقعات سے بھری پڑی۔ غزوہ تبوک میں حضرات صحابہ نے جس طرح جانثاری اور اطاعت کا ثبوت دیا ہے اس کو تو آپ سنیں گے ہی، اس سے پہلے ایک اور صحابی کی اطاعت اور جانثاری کا واقعہ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کس درجہ کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور حقیقی محبت کرنے والے وہی لوگ تھے۔ ہم لوگ تو زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں صفر۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ، معمولی جسم کے حامل ہے، قد بھی پستہ ہے اور رنگ بھی ڈھکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمنعنی سوادی وسواد وجہی من دخول الجنہ، اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو سوال کروں؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کرو، کیا سوال کرنا چاہتے؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سے دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا میرے رنگ کا ڈھکا ہوا ہونا، میرے جسم و جثے کا معمولی ہونا مجھے جنت میں داخلے سے روک دے گا؟ کیا میں اس معمولی شکل و صورت کے ساتھ اور ڈھکے ہوئے رنگ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد یہ کیا تم سوال کرتے ہو؟ جنت میں داخلے کا معیار انسان کا سیاہ اور سفید ہونا نہیں ہے، انسان کی شکل و صورت کا معمولی اور حسین ہونا نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخلے کا معیار تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہے۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اس کے سامنے جواب دہی سے جتنا زیادہ خائف ہوگا، وہ جنت میں داخلے کا اتنا ہی زیادہ مستحق قرار دیا جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے محترم وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف پایا جاتا ہے۔ اس لیے سعد یہ تمہارا سوال تو ناقابل فہم ہے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، اور حقیقت میں وہی دوسرا سوال وہ کرنا چاہتے ہیں، پہلا سوال تو انہوں نے تمہید کے طور پر کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ اگر میری شکل و صورت کا معمولی ہونا اور میرے رنگ کا ڈھکا ہوا ہونا مجھے جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم نہیں کرے گا، تو میرے خاندان والوں نے، میرے قبیلے والوں نے تو میرے ساتھ ناانصافی کا معاملہ روا کر رکھا ہے، انہوں نے میرے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ناانصافی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری معمولی شکل و صورت کی وجہ سے کوئی خاندان کا فرد اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دینے کو تیار نہیں، جس کے پاس بھی پیغام نکاح لے کر جاتا ہوں وہ میری شکل و صورت کو دیکھ کر اس پیغام کو مسترد کر دیتا ہے۔ اگر میں اس صورت کے ساتھ جنت سے مالا مال ہو سکتا ہوں، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکتا ہوں، تو کیا خاندان کی اور امت مسلمہ کی کوئی لڑکی میرے نکاح میں نہیں آ سکتی؟ یہ نعمت کیا جنت سے بڑھ کر ہے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کا گہرا اثر پڑا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے مجلس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا اجد اليوم عمرو بن وهب الثقفی، کیا عمرو بن وہب ثقفی یہاں موجود ہے مجلس میں؟ یہ عمرو بن وہب ثقفی کون ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے مالدار ترین، رئیس ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں، ان کا شمار مدینہ منورہ کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ عمرو بن وہب ہیں؟
صحابہ نے نظر دوڑائی ساتھیوں پر اور کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ شاید آج وہ آئے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سعد جاؤ، عمرو بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی خوشی اور مسرت ہو رہی ہوگی کہ پہلے ہی مرحلے میں پیغمبر علیہ السلام ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور نشاندہی اس لڑکی کی جاتی ہے جس کا شمار مدینہ منورہ کی حسین ترین لڑکیوں میں۔ خوشی اور مسرت کے جذبات سے لبریز ہو کر، معمور ہو کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن وہب ثقفی کے دروازے پر اس یقین کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹھکرایا نہیں جائے، کیونکہ بہت اونچی نسبت اس رشتے کو حاصل ہو گئی۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، عمرو بن وہب ثقفی باہر آتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی تمہید کے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجئت الیک لتزوج ابنتک معی، کہ عمرو بن وہب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں، یعنی میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہوں، کسی دوسرے کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، نسبت بتا دی، اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی لخت جگر کی شادی میرے ساتھ کرو۔ پیغام پیش کر دیا۔ حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیغام کو سنا، اوپر سے نیچے تک ان پر نظر ڈالی اور جواب دے دیا، زبان حال سے یہ کہہ دیا کہ کہاں میری آفتاب و ماہتاب اور کہاں تم، میری بیٹی کا نباہ تمہارے ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ بظاہر اس رشتے کو انہوں نے منظور نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ یقین کر کے گئے تھے کہ رشتہ منظور ہو جائے، لیکن وہاں تو منظوری کے آثار دکھائی نہ دیے، ان سے کچھ نہیں کہا، الٹے پاؤں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، اس لیے کہ آپ کے بھیجے ہوئے تھے۔ ادھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کی طرف لوٹ رہے، ادھر عمرو بن وہب ثقفی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو ان کی وہ بیٹی کہ جن سے نکاح کا پیغام لے کر سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، وہ گھر کے اندر کھڑی ہوئی اپنے والد کی اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو کو سن رہی کہ اللہ کے رسول کا ایک فرستادہ آیا اور مجھ سے نکاح کا پیغام ابا جان کو دیا، لیکن ابا جان نے شاید اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر پیغام کو مسترد کر دیا۔ بیٹی کی غیرت ایمانی جاگ گئی، ابا جان کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ابتی النجات قبل ان یأتیک الوحی۔ باپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹی باپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ ابا جان یہ کیا کر دیا آپ، اپنے لیے بچاؤ کا سامان کر لیجئے، نجات کا سامان کر لیجئے قبل اس کے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت آپ کی مذمت میں نازل ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے کسی معمولی آدمی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے محبوب کے فرستادہ کو بھیجے ہوئے کو آپ نے واپس کیا ہے، کسی معمولی آدمی کی درخواست کو آپ نے مسترد نہیں کیا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کو ناگواری اور ناراضگی ہو گئی تو بہت ممکن ہے کہ قرآن کریم میں آپ کی مذمت حصہ بن جائے، اور جب تک قرآن باقی رہے آپ کی مذمت قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کی اس جرأت مندانہ گفتگو کو سنا تو اپنے فیصلے کی غلطی کا احساس ہوا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ بیٹی نے کہا کہ جائیے ابا جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیجئے، اور جا کر یہ اعلان کر دیجئے
یہ یقین دہانی کرا دیجئے کہ میں خود اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چاہیں ویسا کریں۔ حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی طرف جاتے ہیں۔ سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اور سارا ماجرا اور تفصیلات وہ بیان کر چکے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں اَأَنْتَ الَّذِي رَدَدْتَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمرو بن وہب کیا تم ہی وہ آدمی ہو کہ جس نے اللہ کے رسول کو اپنے گھر سے واپس کر دیا تھا، پیغام کو مسترد کر دیا تھا، قبول نہیں کیا تھا؟ حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اب ہم آپ کے اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، میری بیٹی بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، آپ جیسا چاہیں ویسا کر لیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو سعد بھی یہاں موجود ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، اسی مجلس میں نکاح ہو جائے۔ تیار ہو گئے، عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ بھی تیار، بیٹی تو اجازت دے ہی چکی ہے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب معاملہ ہے وہاں موجود ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر متعین کی، اسی مجلس میں نکاح ہو گیا، نہ کوئی جھنجٹ ہوئی، نہ جہیز کا چکر ہوا، نہ بارات کا چکر ہوا جو ہم سب نے لازم کر رکھا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکل کو حل فرما دیا۔ لیکن مہر کتنا متعین ہوا؟ 400 درہم۔ جب 400 درہم مہر متعین ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ 400 درہم میں کیسے ادا کروں گا؟ میں تو معاشی اعتبار سے بڑا کمزور آدمی ہوں، 400 درہم تو دور کی بات ہے، 4 درہم بھی میرے لیے ادا کرنا مشکل، میں ساری زندگی محنت و مشقت کرتا رہوں گا تب کہیں جا کر 400 درہم پورے ہو پائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ان کے حالات آئے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متوجہ کیا کہ ان کا تعاون کیا جائے۔ صحابہ تو آپ کے چشم ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اشاروں کے منتظر رہتے تھے کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اشارہ کریں تو ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ آپ نے اشارہ کیا، صحابہ نے فوراً تعاون کیا، ان کے پاس 900 درہم سے زیادہ اسی مجلس میں اکٹھے ہو گئے۔ 400 درہم کی مہر کے طور پر انہیں ضرورت تھی اور 900 درہم ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اب جو زائد درہم ہے ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان کو رائے یہ دی گئی کہ ابھی تک تو تم اکیلے زندگی گزار رہے ہو، اب تمہارے ساتھ ایک رفیق حیات بھی ہے، ان کا خرچہ بھی تمہیں برداشت کرنا ہے۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ 400 درہم تو بطور مہر کے بیوی کو دے دیے جائیں گے، اور جو زائد دراہم ملے ہیں ان سے میں گھر کے ضروری سامان کو خرید لاؤں، برتن خرید لیے جائیں گے، بستر خرید لیا جائے گا، بالٹی خرید لی جائیں گی، اور جو دیگر چیزیں گھر کے اندر بنیادی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں ان کو خرید لیا جائے گا۔ اس ارادے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو کر مجلس سے اٹھتے ہیں اور بازار کا رخ کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں اپنی بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر لاؤں، گھر کو تیار کر لینا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور سامان کی خریداری میں لگے، ابھی بھاؤ تاؤ ہی کر رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ایک منادی کرنے والا، ایک ندا دینے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں مہم پر، فلاں تقاضے کے اوپر اہل ایمان کو جانے کا حکم دیا۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کیے جانے والے اس اعلان کو سنتے ہیں تو ان کی زندگی بالکل بدل جاتی، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ کہاں تو وہ اپنے گھر کے لیے ضروری سامان کو خریدنے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز کانوں میں پڑی تو اپنی شادی کو بھول گئے، گھر کے سجانے کو بھول گئے، آرزوؤں اور تمناؤں کو قربان کر دیا۔ اب دل کے اندر جو للک ہے، جو جذبہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی اس ندا پر عمل کرنے کا۔ نہ بیوی کو رخصت کر کے گھر لانا یاد رہا، حالانکہ بڑی تگ و دو اور مشقت کے بعد یہ آرزو پوری ہوئی، اور کتنے خواب انہوں نے اپنے دل کے اندر سجا رکھے ہوں گے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو اللہ نے ان کو اطاعت اور فرما برداری کا ایسا جذبہ عطا کیا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں رکتی تھی، حائل ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب ان پیسوں سے انہوں نے سامان ضرورت نہیں خریدا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ان پیسوں سے انہوں نے ہتھیار خریدے، زرہ خریدی، گھوڑا خریدا، اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر ایک لمبی چادر سے اپنے پورے جسم کو چھپایا، صرف آنکھیں کھلی رکھیں، اور اس مہم کی طرف روانہ ہو گئے جس کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بلایا، اور اپنے جسم کو چادر سے اس لیے چھپایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آتا ہوا دیکھ لیا تو یقیناً واپس کر دیں کہ سعد تمہاری تو آج ہی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، تمہارے لیے اب ضروری یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو بساؤ۔ اس مہم میں آنے کے لیے دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ بھیج دیں، اپنے پورے جسم کو چھپا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے کے ارادے سے مہم پر روانہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ جس راز کو کھولنا چاہے اس کو کون چھپا سکتا ہے؟ جسم کو چھپا کر صرف آنکھوں کو کھلا رکھ کے پہنچتے ہیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان پہنچتے ہیں تو گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرتے ہیں، اور وہ چادر جس سے ان کا جسم چھپا ہوا ہے اتر جاتی ہے۔ فبان سواد ساعدہ، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کی سیاہی ظاہر ہو جاتی، رنگ ڈھکا ہوا ہے، جب نیچے گرتے ہیں چادر اٹھتی ہے تو ان کا جسم ظاہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ میں شور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سعد بھی آ گئے ہیں یہاں پر۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ بڑی تگ و دو کے بعد آج ان کا نکاح ہوا، اور دیکھتے ہیں کہ اس مہم کے اوپر روانہ ہو گئے، حالانکہ وہ گئے تھے گھر، بازار گئے تھے گھر کے ضروری سامان کو خریدنے کے لیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس چرچے کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کچھ نہیں کہتے، اور ان کے جذبات کو محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ان کو روکنا مناسب نہیں۔ معرکہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں میں گھس کر اپنی جرأت کا، اپنی بہادری کا، اپنی شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور شور صحابہ کے درمیان اٹھتا ہے کہ اصیب سعد یا رسول اللہ، اصیب سعد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سعد پر حملہ کر دیا گیا، سعد جاں بلب ہیں، سعد زخموں سے چور ہیں، سعد کی روح پرواز کرنے کے قریب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زبانی اس خبر کو سنتے ہیں تو تیز قدموں کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب جاتے ہیں اور ان کے سر کو اپنی ران مبارک کے اوپر رکھتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم گرم آنسو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور جسم سے نکلنے والے خون کو دھوتے ہیں۔ اسی حال میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں
کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ، رنج و غم میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا تمہیں مستحق بنائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں اور روح ان کی پرواز کر جاتی ہے، اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں کہ سعد اس دنیا سے گئے ہیں اور جنت کی روحیں، جنت کی حوریں ان کے استقبال کے لیے منتظر ہیں، ان کی آمد کی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر ان کا کوئی جوڑا منتخب نہیں کیا تو آخرت میں ان کے لیے ایسا جوڑا تیار ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اور اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ جذبہ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں آپ کو مل جائے گا۔ جس صحابی کی سیرت کو اور زندگی کو آپ پڑھیں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مرنے اور مٹنے کا ایسا جذبہ دیکھیں گے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سخت حالات میں اور نازک ترین موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس منادی اور اعلان پر جو عمل کیا ہے وہ ہمارے تصورات سے بالا تر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے اور اس سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت کا نمونہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے کا ہر حرف اور ہر موڑ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عملی نمونہ پیش کر رہا ہے۔ خاص طور سے شادی کے سلسلے میں جو نمونہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ملا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے، درس کے لائق ہے، سبق آموز ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے میں ان کو باندھ دیا، اور آج ہمارے یہاں شادی ایک مشکل ترین عمل ہو گیا۔ جس شخص کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے شادی کو سوچ کر راتوں کی نیند اس کی غارت ہو جاتی ہے، دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پیروں تلے زمین نکلنے لگتی ہے۔ وہ جب سوچتا ہے کہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں اور معاشرے کے مطابق مجھے بیٹیوں کی شادی کرنی پڑے گی تو بہت سی غیر ضروری چیزوں کو اسے لازم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ سب سے زیادہ خرچیلا جو نکاح ہوگا اور خرچیلی شادی ہوگی اسی سے ہماری ناک اونچی ہوگی۔ اگر محلے میں کسی آدمی نے 3 آئٹم بنائے ہیں تو ہم اپنے پروگرام میں 5 بنائیں گے، کسی نے 5 بنا لیے ہیں تو ہم 8 بنائیں گے، کسی نے 8 بنا لیے ہیں تو ہم 10 بنائیں گے۔ اور جہیز تو ایک لعنت اور ناسور کے طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لڑکے والے نہ جانے کس منہ سے مطالبہ کرتے ہیں جہیز، پورا مینو دیا جاتا ہے کہ بارات آئے گی، فلاں جگہ اسے ٹھہرایا جائے اور فلاں چیزیں بنائی جائیں، اور لڑکی والوں کی طرف سے گاڑی دی جائے، بائک دی جائے، مختلف چیزیں جس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اسلامی معاشرے کا یہ حال ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا یہ حال کہ انہوں نے اس کو ایک بزنس بنا لیا ہے، ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ لڑکے والے یہ سوچتے ہیں کہ منہ مانگی مرادیں لڑکی والوں کی طرف سے ہماری پوری ہو جائیں، چاہے وہ بیچارہ قرض لے کر کرے اور بینک سے لون لے کر کرے، ان کو تو اپنے بیٹے کی شادی میں ساری آرزوؤں اور تمناؤں کو نکالنا ہے اور ساری خواہشوں کو پورا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی مسلمان بچیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں کہ غیروں کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں۔ آندھرا پردیش میں اس طرح کے واقعات کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں، اخبارات میں ان کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور جب لڑکیوں سے بیانات لیے جاتے ہیں تو وہ کھلم کھلا یہ کہتی ہیں
کہ ہمارے معاشرے میں ہماری شادی آسان نہیں ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے، خواہش کو پورا کرنا ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں غیروں کے ساتھ جانے کے۔ اس کا وبال کس پر ہوگا؟ دنیا تو چند روزہ ہے، چند دن کے بعد ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے دربار میں اگر کسی ایسی ایک لڑکی کے بارے میں سوال ہو گیا جس نے جہیز کی لعنت کی وجہ سے غیروں کے ساتھ رہنے کو گوارا کیا ہو تو پوری قوم کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے، صرف اسی کے لیے نہیں جو اس طرح کی خرافات کر رہا ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا جو ان خرافات پر بند لگانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ان خرابیوں کو، ان فسادات کو، لیکن ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے معاشرے سے خرابیاں دور ہوں۔ اگر یہ داعیہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو ہم بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں، اور اللہ کے سامنے جیسے ان سے سوال ہوگا ایسے ہی ہمارے سے سوال ہوگا۔ لأن الساکت علی الجریمہ شریک الجانی والساکت علی المنکر شریک لفاعلی۔ کسی جرم پر خاموشی اختیار کرنے والا بھی مجرم ہے، کسی برائی پر خاموش رہنے والا بھی اس برائی کو کرنے والا ہے۔ اگر یہ برائی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں تو اللہ کے سامنے جواب دہی سے کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالی جہیز کی اس لعنت سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے اور ہماری شادیوں کو اور نکاح کو آسان سے آسان تر فرمائے۔ یہ بنیادی چیز ہے نکاح کو شریعت کے مطابق انجام دینے کی، اس لیے کہ نسل کی بنیاد اس نکاح کے اوپر ہوتی۔ اگر بنیاد ہی غلط پڑ گئی تو عمارت بھی ٹیڑھی کھڑی ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کو عبادت کے طور پر امت کے سامنے بیان فرمایا ہے، اور عبادت کو عبادت کے طور پر انجام دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک ماحول اس طرح کا بنایا جائے کہ ہمارا نکاح ہر طرح کی خرابیوں سے، ہر طرح کے مفاسد سے، ہر طرح کی غیر اسلامی چیزوں سے بالکل سنجیدہ محفل کے اندر منعقد ہونا چاہیے۔ نہ وہاں عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، نہ وہاں گانا بجانا ہو، نہ وہاں غیر اسلامی چیزیں ہو رہی ہوں، بلکہ عبادت کے طور پر اس کو انجام دیا جائے۔ اور اس کے لیے بہتر سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ مسجد کا نکاح میں ہونا یقینی بنایا جائے، نکاح کا مسجد میں ہونا یقینی بنایا جائے۔ اس کا التزام کیا جائے کہ ہمارے نکاح مسجدوں کے اندر ہو۔ مسجدوں کے اندر جب نکاح ہوں گے تو بہت سی خرابیاں خود بخود اس سے زائل ہو جائیں گی، اور عبادت جب اللہ کے گھر کے اندر ہوگی تو وہ اقرب الی القبول ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مسجدوں کے اندر کرو۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس حکم پر عمل بھی ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر، ایک ارشاد پر عمل کرنے کی نیت سے اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا باعث اور ذریعہ بن جائے۔ صرف سوچنے کی ضرورت ہے، عمل بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارے جو شادی حال ہیں ان کے قریب مسجدیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو آسانی کے ساتھ اپنی مجلس نکاح کو مسجدوں کے اندر منعقد کر سکتے ہیں، اور نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے پر سوچنے کی اور دین کے مطابق صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا عملی نمونہ ہمیں اپنی زندگی میں پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں دیگر تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کی جائیں گی۔ دعوانا الحمدللہ۔